الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون البحر فقد أوجبوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد بقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں دیگر کئی عام واقعات کے ساتھ ساتھ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں اسلامی تاریخ کا ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، جس کو سامنے رکھ کر آج کے جمعہ میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ 22 رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدل کاتب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی منشی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اسلام کی عظیم سپہ سالار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لحظے جگر امیر المومنین خال المسلمین جن کے اسلام قبول کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ اسے مرحبا کہا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر الوقت کہ جنہوں نے پہلی جنگوں کا آغاز کیا تھا، پہلے اسلامی بیعیہ کے بانی اور وہ پہلی شخصیت جنہوں نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا تھا، وہ شخصیت کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے خط دیوان ایجاد کیا تھا، وہ شخصیت کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دور خلافت میں بیعی جہاد کا آغاز کر کے پیغمبر کی خوشخبری اور بشارت کا مصداق بنے، امیر المومنین خلیفہ راشد کہ جنہوں نے تقریباً 20 سال تک دور خلافت راشدہ میں بے حیثیت گورنر اور مجاہدین کے سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے تھے، اور 20 سال تک خلافت راشدہ کے عہدے اور منصب پر فائز رہ کر آدھی دنیا پر اسلام کا علم لہرا دیا تھا اور ایسی حکومت قائم کی ہے کہ جسے دیکھ کر مسلمان کو مسلمان ہے، غیر مسلم بھی کہہ اٹھے کہ کمال ہے، پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں نے آدھی صدی میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ کون ہے یہ شخصیت؟ ان کا نام ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ۔ یہ کون معاویہ ہے؟ خاندان بنی امیہ کے چشم و چراغ ہے، اور یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اب یہ عبد مناف سے جا کر ان کا سلسلہ نسب بھی رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان بن امیہ بن حرب بن عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام پھر عبد مناف، یہ رسول اللہ کے خاندان میں، یہ بھی عبد مناف کی اولاد میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد مناف کی اولاد میں۔ ابو سفیان 4 سلسلوں میں پیچھے جا کر پیغمبر کے سلسلہ نسب میں شامل ہوتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ہند بھی
بالکل اسی طرح 4 سلسلوں میں جا کر پیغمبر کے خاندان میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ان کا خاندان ہے، خاندان بنی امیہ. اور رسول اللہ کے رشتے کیا ہیں؟ اور یہ رشتے صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہے، بلکہ بعد میں بھی صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور تک ان دونوں خاندانوں کے آپس میں رشتے اور ناطے سینکڑوں کے حساب سے اسلامی تاریخ کی زینت اور ان کا حصہ ہے. لیکن قریب کے رشتے میں ذکر کر رہا ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، برادر نسبتی سالہ، کہ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں. اس رشتے کے لحاظ سے ابو سفیان پیغمبر کے سسر ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے برادر نسبتی ہیں. اور بہن بھی کیسی؟ ذرا اس خاندان کو آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں. ان کی عظمت کیا ہے؟ والد نے کلمہ نہیں پڑھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. بہن نے، ان کے خاندان نے آواز سے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے. باقی بہت سارے لوگ، ان کی بہنیں سیدہ خدیجہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ فاریہ، ان کے ماموں ابو حذیفہ ابتدا میں سابقین الاولین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو پہلے پہلے لوگ آ کے مسلمان ہوئے. اور یہ بھی یاد رہے کہ خاندان قریش میں تھے اور بنو امیہ میں یہ جو اسلام قبول کرنے کا تقابل ہے تو وہ خاندان قریش کے جتنے افراد نے پیغمبر کی دعوت پر مکہ میں لبیک کہا، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں نے بنو امیہ میں سے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. مخالفت میں پیش تو خاندان قریش تھا. زیادہ کلمہ پڑھنے والوں میں تو خاندان بنو امیہ تھا. پر جب جس موقع پر جس کے مقدر میں رب نے ہدایت لکھی تھی اسی ترتیب سے اس کو ہدایت ملی ہے، کلمہ پڑھا. تو یہ آپ کا خاندان تھا. اور بہن اتنی پختہ ہے اپنے ایمان میں، یہ سارے ایسے راسخ العقیدہ ہیں، حیران رہ جاتی ہے آ کر. اوپر سے لے کر نیچے تک حیرانی ہوتی ہے ان صفائی پر، یقین پر اور ان کے ہم خیال لوگوں پر جو پھر بھی کہتے ہیں اندر سے ایمان نہیں لائے. ابو سفیان، سیدہ ہند، سیدنا معاویہ، ان خاندان کے دین کی کبیت یہ جانتے ہیں کہ رب العالمین جانتا ہے. کیسی کبیت تھی؟ بہن نے کلمہ پڑھا، والد نے نہیں پڑھا. بہن پیغمبر کا حرم ہے، پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں، کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتی ہے. والد کسی کام سے مکہ سے مدینہ چلا گیا. قوم کا سب سے بڑا سردار اس وقت وہی ہے پورے عرب کا، وہ چلا گیا. کام سے جب واپس ہونے لگا مکہ کی طرف، خیال آیا مدینہ میں آیا ہوا ہوں تو بیٹی سے بھی مل جاؤں. اب بیٹی کدھر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کی زوجہ محترمہ. حبشہ میں ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس نکاح پر جب خبر ملی تھی ابو سفیان کو تو خوشی کا اظہار کیا
کہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے محمد سے زیادہ بہتر انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ جملہ اس نے حالت کفر میں کہا تھا. یہ باتیں دنیا کو پتہ نہیں بھول کر لے جاتی ہیں. اب باپ کے ذہن میں بات آئی چلو واپس جانے سے پہلے بیٹی کو بھی دیکھ جاؤ. اب بیٹی سے ملنے کے لیے آ گیا پیغمبر کے گھر میں. اللہ کے نبی موجود نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ ام حبیبہ کا بیٹی کا. پتہ چلا والد آیا ہے. اتنے عرصے کے بعد والد آ گیا سامنے. کیا طبیعت ہوتی ہے انسان کی. باپ ہے ادھر بیٹی ہے, اتنے عرصے کے بعد ملی. اب دروازہ کھولا, اندر لے کے چارپائی پہ بیٹھنے لگے. بیٹی نے بازو سے پکڑ کے ابو سفیان کو روک دیا. نہیں ابھی نہیں. کیوں؟ اب ہوتا کیا ہے کہ بعد میں والد آئے تو بیٹی کہتی ہے ٹھہریے ابو جان. وہ دوڑ کے جاتی ہے, بستر اٹھا کے لاتی ہے, نیچے بچھاتی ہے, سرہانے لا کے رکھتی ہے, تکیے لا کے رکھتی ہے. یہی ہوتا ہے. اور آج یہ دور یہ بیٹی یہ کرتی ہے تو 1400 سال کے عرب کے معاشرے کی جس کی تربیت پیغمبر نے کی ہو وہ بیٹی اپنے باپ کی دل کی کتنی قدر رکھتی ہو. ان لوگوں کا تو مقابلہ ہی نہیں کہ کردار میں, اخلاق میں, ایمان میں, اعمال میں رب نے یہ انسانیت کے لیے معیار بنا دیا تھا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ بیٹی نے روک لیا کہ نہیں ابھی نہ بیٹھے. کیوں؟ اب جواب دینے سے پہلے بیٹی نے فٹافٹ چرپائی پہ بچھا ہوا جو بستر تھا پرانا تھا, قربان جاؤں اس بستر پر. ساری کائنات کی عظمتیں اس پرانی سی چٹائی پر قربان جائیں کہ جو چرپائی پہ بچھا تھا وہ میرے پیغمبر کا بستر تھا. بند کر دیا, طے کیا, اٹھایا, اندر سے جا کے رکھ دیا. فرمایا آپ بیٹھے. اب باپ نے سوال کیا بیٹی جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں, بچھے ہوئے بستر اٹھاتی نہیں. تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو سیدہ ام حبیبہ کی ایمان کی کیفیت دیکھی. کہتے ہیں یہ دیر سے نہیں مانے تھے. اس سے بھی بڑا ایمان کائنات میں کوئی نہیں ہے. دل کی کیفیت ساری دنیا کے سامنے جو آ گئی ہے. کیسا دل سے مانا تھا؟ کہا کہ بے شک آپ میرے والد ہیں, لیکن نبی کا آپ نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. جب تک کوئی آدمی کلمہ نہ پڑھے مشرک ہو, ناپاک اور نجس ہوتا ہے. یہ میرے پیغمبر کا پاک بستر ہے, میں تجھے پیغمبر کے بستر پہ اس حالت میں کبھی نہیں بیٹھنے دیتی. اتنے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں. یہ بہن ہے ان کے بھائی معاویہ, اور بات سے جانے کے لیے ایمان کی پختگی کی تو پھر 2 کا خاندان نے 2 کا وہ بھی دعوت کر دیا. یہاں اس بات پر نمٹا دیا. ماں کتنی پختہ ہے ایمان میں. فتح مکہ کے موقع پر آئی, کلمہ پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, نقاب کیا ہوا تھا, پردے میں آئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی پردہ نہیں. ساتھ ہے ماں ہے, ساتھ ماں کی جگہ ہوگی, وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. شرن اور سے پردہ بھی نہیں ہے, وہ پردے میں آئی. یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہوتی ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا پردہ ہٹا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدہ ہند آئی ہے. اب لکھنے والوں نے انہیں بھی ایک تو نام ہی غلط دیکھا. ہندا کہتے ہیں اردو کی کتابوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, نصاب میں, تعلیم میں
جگہ جگہ ہندا لکھا ہوا ہے. ہندا عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور عربی ناموں میں ہندا کا کوئی نام موجود نہیں. یہ ہند ہے، سیدہ ہند. یہ ان کی ساتھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ چاہیا، اللہ کے نبی نے پہچان دیا، سیدہ ہند آئی ہیں. سیدہ ام حبیبہ کی والدہ آئی ہیں، معاویہ کی ماں آئی ہیں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر انہیں فرمایا مرحباً بک. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا. اب پھر بات کی تو ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے والوں سے ایمان پر بیعت لے رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ولا یشرکنا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین کا بہتان یفترینہما بین ایدیہن وارجلہن ولا یاتین کا فی معروف. اشارت شکیاں اسلام کی توحید پر قائم رہے گی، شرک نہیں کرے گی، آپ کی اطاعت کرے گی، ہر نیکی میں آپ کے نقش قدم پہ چلے گی، گناہ نہیں کرے گی، بدکاری نہیں کرے گی، چوری نہیں کرے گی. ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ساری باتیں گن گن کے اللہ کے نبی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں، ایمان کی بیعت. اب ان سے بھی پھر بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو ہے. عرب کی بہادر عورت ہے، کوئی عام عورت تو ہے نہیں. اب رسول اللہ کی ان سے گفتگو ہوئی تو ساری ذکر ہے. دوران گفتگو میں سیدہ ہند رسول اللہ سے عرض کرتی ہیں، کتنے کھلے سے لوگ ہیں، صاف منہ پہ کہہ دیا، کہتے یا رسول اللہ آج تک عرب کی پوری دھرتی پر کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو آج کے گھر سے زیادہ مجھے برا لگتا ہو. جب دشمنی تھی تو پھر دشمنی تھی، کھلی سی بات ہے. دیکھنے تو ہم بات رکھتے نہیں. جب دشمن تھے تب دشمن تھے. آج کے گھر سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا. لیکن یا رسول اللہ آج آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں جو آپ کے گھر سے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہو. یہ اس نے جملہ کہا. اب سوال ہوتا ہے، یہ جو سیدہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ اب کائنات میں آپ کے گھر سے زیادہ پیارا کوئی گھر نہیں مجھے. کیا پتا ادھر سے کہہ رہی ہیں یا ادھر سے، دل سے کہا یا صرف منہ سے. قربان جب اگلا جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر سے زیادہ پوری کائنات میں مجھے کوئی گھر پیارا نہیں. آج اللہ نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ وعیدا، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. محمد رسول اللہ کی بھی آج یہ کیفیت ہے. پورے عرب میں جس گھر سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ سیدہ ہند اور معاویہ کا گھر ہے. اب یہ ایک معنی عام معنی میں نے کیا ہے. اب ہوا کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے داد کے بارے سے بڑا ظلم ہوا. ہر موقع پر جہاں کی تھوڑی سی گنجائش بنی تو ظالموں نے ڈنڈی ضرور ماری ہے. اب یہ دین میں صاف لفظوں میں آ گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ وعیدا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہے جس کو اپنے دل میں کہہ رہی ہے. جس طرح تجھے محمد کا گھرانہ پیارا ہے، ماں جی محمد کو بھی آپ کا گھرانہ ویسا ہی پیارا ہے. صاف معنی یہی تھا.
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایگن، پہلے تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں. یہ راوی کہتا ہے والذی نفسی بیدیہ وایگن. اب خدا کی شان دیکھیے، بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں والذی نفسی بیدیہ کے بجائے نام بھی لکھا ہوا ہے، والذی نفس محمد بیدیہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. تو بات پتہ چل گیا یہ راوی کا قول نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک بات یہ ہوئی. اور دوسرا معنی کیا ایگن کا، کہ سیدہ ہند نے کہا تھا یا رسول اللہ، اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو دیکھیے کیفیت یہ ہے کہ آپ کے گھر سے زیادہ اور ایمان سے زیادہ مجھے کوئی بھی پیارا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَيْضًا، اللہ اس میں اضافہ کرے. اب اپنے طور پہ تو انہوں نے منع کیا تھا مرتبے کو گرانے کے لیے، لیکن خدا کی شان دیکھیے، یہ معنی کر کے دیکھیں کیا معنی بنے گا. سیدہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج کے دن ایمان اور آپ کے گرانے سے زیادہ مجھے کسی چیز سے پیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا، تیرے ایمان میں بھی اضافہ اور میرے گرانے کے ساتھ آج کے بعد تیری محبت میں بھی اضافہ ہوگا. اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو تیرے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. یہ جو پختہ ایمان ہے یہ بڑھتا جائے گا، یہ محبت بھی بڑھتی چلے جائے گی. پھر 1400 سال کے بعد کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ ایمان دل میں نہیں تھا، کمزور تھا، کوئی گنجائش نہیں بچتی. اللہ نے ان کے عقیدے اور ایمان کی گواہی خود دے دی. یہ ماں ہے اور باپ کے عقیدے اور ایمان کی پختگی کا عالم کیا ہے؟ سیدنا ابو سفیان، جن کا گھر پیغمبر کے لیے دار الامن ہے. محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دار ابو سفیان پیغمبر کے لیے دار امان ہے. حالت کفر میں بھی مکہ کی دھرتی پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جائے امن ہے تو وہ ابو سفیان کا گھر. اور اس حقیقت سے دنیا کی کوئی تاریخ انکار نہیں کر سکتی، یہ وہ حقیقت ہے. اور بہت سارے ایسی مثالیں بھی ہیں. ایک موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بچی تھی، کم سن بچی ہیں، گھر سے باہر نکلی، ابو جہل گزر رہا تھا، اس نے اس بچی کے منہ پہ تمانچہ مارا، ڈانٹا، تمانچہ مارا. بچی ہے، رونے لگی، پریشان ہو گئی، واپس گھر آ گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ وہ ابو جہل گزر رہا تھا، اس نے مجھے مارا ہے. اب دشمن اور بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دے، دل تو دکھتا ہے. سب سے زیادہ گرفتار موقع ہوتا ہے کہ دشمن ہو اپنی جان پہ ہاتھ اٹھائے تو کوئی بات نہیں، بیٹے پہ ہاتھ اٹھاؤ، بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاؤ. لیکن یہ تو کمیونٹی کی انتہا ہوتی ہے کہ کسی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیا جائے. اور پیغمبر کی نفس جگر پر کہ جسے اللہ کے نبی نے جنت کی عورتوں کا سردار کہا، وہ پیغمبر کی نفس جگر جسے اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس بیٹی پر اب اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کیا کروں، اس کمینے دشمن کا کیا علاج ہے. اس موقع پہ آقا کائنات کے ذہن میں جس کا نام آیا ہے وہ ابو سفیان ہے. کلمہ دونوں نے بھی پڑھا لیکن دشمن پہ فرق ہوتا ہے. غیرت مند، جرأت مند، اصولوں کا پابند دشمن ہو تو کوئی بات نہیں.
نہیں ہوتی. پھر دشمنی کا بھی ایک درد ہوتا ہے. لیکن دشمن اگر کمیونٹی میں اتر آئے، دلیل ہو، اس کا کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہ ہو. اب اس وقت کے دونوں دشمنوں میں یہی فرق تھا. ابو سفیان بھی دشمن ہے، ابو جہل بھی دشمن ہے، لیکن ایک کمینہ دشمن ہے اور دوسرا کافر ہونے کے باوجود اصولوں ضابطوں کا پابند اور جرأت مند دشمن ہے. یہی وجہ تھی کمینے کو ہدایت نہیں ملی جس کے اندر کو جو صاحب سے رب نے اسے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی تھی. اب خیال آیا ذہن میں، کیا ہو؟ بیٹی سے کہا، فاطمہ سے کہا، جب وہ سفیان سے جا کے کہو، 7 قریبی گھر کا بنے. اب تو وہ گھر بھی حرم کے اندر شامل ہو گیا، کعبۃ اللہ کے اندر شامل ہے، حرم نہیں. اب بیٹی گئی سیدہ فاطمہ تشریف لے کے ابو سفیان سے کہا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ابو جہل نے مجھے مارا ہے. نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، ذرا انگلی پکڑی، سیدھا باہر آیا. ابو جہل کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی. اب اتنا بڑا سردار قوم کا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے. اب بغیر کوئی آؤ اور تاؤ دیکھے سیدھا بچی کو پکڑ کے وہاں لے گئے اور کہا کہ بیٹی یہ بیٹھا ہے. اس نے آپ کے منہ پہ تماچا مارا. اب پورے دور کے ساتھ پورے مجمع کے سامنے اس کے منہ پہ تو بھی تماچا مار کے اپنا بدلہ دے دے. اب بچی دوڑ کے گئی، جا کے ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا، خوش ہو گئی. ابو جہل کی شدت نہیں ہے ابو سفیان کے سامنے بات کری، چپ ہو گیا، شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، چپ کر گیا. بچی واپس آئی، اللہ کے نبی نے ساری کیفیت پوچھی، یا رسول اللہ ابو سفیان لے کے گئے تھے مجھے، میں بدلہ لے کے آ گئی ہوں، فاطمہ کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا تنساہا لأبی سفیان، میرے اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کو بھول نہ جانا. آج ابو سفیان نے محمد کا دل ٹھنڈا کر دیا اور محدثین نے لکھا ابو سفیان کی یہی نیکی کام آ گئی ہے، پیغمبر کی دعا کام کر گئی. اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ایمان ملا تو پختگی اتنی، وہ ساری کفیات سے آگے ذکر کروں گا، بٹ نہیں، پختگی اتنی، آنکھ نکل گئی. پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آنکھ نکل گئی. زمین سے اسام کو اٹھا کے ہاتھ سے رکھا، رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری یہ آنکھ نکل گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان چل محمد کے ساتھ سودا کر، 2 میں سے ایک چیز، ان شیطا فتح ہو تو برودت، اگر تو چاہتا ہے میں رب سے دعا کروں، اس لیے کہ مختار کل صرف رب العالمین کی ذات ہے، میرا اپنا تو اختیار نہیں. بیماروں کو ٹھیک کرنا، آنکھیں درست کرنا، شفا دینا، مشکل مسائل حل کرنا اپنا اختیار نہیں، مختار کل رب العالمین ہے. ان شیطا فتح ہو تو، ہاں میں رب سے مانگوں گا، مجھے رب عطا کرے گی، میں دعا کروں گا تیری آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے. ایک کام یہ ہے اور ایک کام یہ ہے وہ ان شیطا فن جنہ، اگر چاہتا ہے تو آنکھ کو چھوڑ، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کریں گے. بتاؤ کیا لیتے ہو؟ اب پتہ چلے گا ایمان. بتاؤ آنکھیں چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے مجھے جنت چاہیے. اب ایک آنکھ تو وہاں پہ شہید ہو گئی اور جگہ یرموک میں دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی. یہ وہ والد ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ابتدا سے بات آگے نہیں چل سکی، انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف آئندہ گفتگو میں بھی آپ کے سامنے آئے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔